کھڑکی میری سیٹ کے ساتھ ہی تھی۔ ٹرین ایکسپریس تھی، چھوٹے چھوٹے اسٹیشن چھوڑتی چلی جا رہی تھی۔ 1.5 گھنٹے بعد ہوشنگ آباد کا اسٹیشن آ گیا۔ ٹرین یہاں سے چلی تو اس کی رفتار کافی تیز ہو گئی تھی۔ آگے بھوپال کا نیم پہاڑی جنگلاتی علاقہ شروع ہو گیا۔ مجھے نیند آنے لگی تھی۔ میں نے گہری نگاہ سے ڈبے میں بیٹھے مسافروں کا جائزہ لیا۔ مجھے کوئی بھی مشکوک چہرہ نظر نہ آیا۔ میں نے کھڑکی کے ساتھ سر لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ نیند نے ہلکے ہلکے ہلکورے دیتے ہوئے مجھے اپنی باہوں میں لے لیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو گاڑی للت پور کے پلیٹ فارم میں داخل ہو رہی تھی۔ میں کافی دیر تک سویا رہا تھا۔ للت پور سے ٹرین چلی تو جھانسی کے اسٹیشن پر جا کر رکی۔ اس وقت دوپہر ہو چکی تھی۔ جھانسی کافی بڑا جنکشن تھا۔ یہاں ٹرین کو کافی دیر رکنا تھا۔ میں پلیٹ فارم پر آیا۔ ایک کینٹین پر جا کر میں نے دال چاول کھائے اور چائے پی۔ وہیں سے سگریٹ کا پیکٹ اور ماچس خریدی۔ سگریٹ سلگایا اور کینٹین کی اوٹ میں ایک بینچ کے کونے پر بیٹھ کر سگریٹ پینے لگا۔ سگریٹ پینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، لیکن میں چاہتا تھا کہ دیکھنے والوں کو بھی میں عام ہندو نوجوان ایسا نارمل نوجوان لگوں۔ سگریٹ بھارتی نوجوان عام پیتے تھے۔ ٹرین کے ایک ڈبے میں ریلوے کے ملازم بڑے بڑے ٹوکرے اور لکڑی کے بکسے رکھ رہے تھے۔ انجن گاڑی سے الگ ہو چکا تھا۔ میری عقابی نگاہیں برابر پلیٹ فارم پر پھرنے والوں کا جائزہ لے رہی تھیں۔ ریلوے پولیس کے 2-3 سپاہی ادھر ادھر منڈلاتے پھر رہے تھے، مگر میری طرف کسی کی توجہ نہیں تھی۔ آخر انجن آ کر ٹرین کے ساتھ لگ گیا۔ 5 منٹ بعد انجن نے وسل دی، گارڈ نے سیٹی بجائی۔ میں دوڑ کر اپنے ڈبے میں آ گیا۔ جھانسی سے روانہ ہو کر گاڑی ایک بار پھر جنگلوں میں سفر کرنے لگی۔ رستے میں ندی نالے دریا آئے۔ دتیا کا شہر آیا، وہاں بھی گاڑی کچھ دیر رکی۔ ولور نام کا بڑا شہر آیا۔ جب گاڑی گوالیار پہنچی تو رات ہو چکی تھی۔ یہاں میں نے پلیٹ فارم پر اتر کر وہی اپنی پسندیدہ ڈش بند مکھن کھا لیا۔ مجھے رات کو کھانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی، لیکن پھر بھی میں نے کچھ کھا لیا اور ڈبے میں اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا، جس طرح کے لمبے سفر میں ہوا کرتا ہے۔ میرے ساتھ والی سیٹ پر ایک ادھیڑ عمر کا ہندو بیٹھا تھا۔ اس سے کبھی کبھی تھوڑی تھوڑی بات چیت ہو جاتی تھی۔ وہ بھی دلی جا رہا تھا، وہاں کپڑے کا چھوٹا موٹا بزنس کرتا تھا۔ میں نے اسے اپنا ایک ہندوانہ نام بتا دیا تھا اور کہا کہ بمبئی سے اپنے بڑے بھائی سے ملنے گیا تھا اور اب واپس امرتسر شہر جا رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جیسا کہ کمانڈو کمال شاہ نے مجھے بتایا تھا، میرا اردو کا لہجہ پنجابی آمیز تھا، اس لیے میرے واسطے یہی بہتر تھا کہ میں خود کو امرتسر کا ہندو ظاہر کروں۔ ساری رات گاڑی چلتی رہی۔ آدھی رات کو کہیں آگرہ کا شہر آیا اور گزر گیا۔ میں سیٹ پر ہی کچھ سویا کچھ جاگتا بیٹھا رہا۔ پھر میں بھی دوسرے مسافروں کی طرح وہیں بیٹھا سو گیا۔ اب مجھ میں وہ بات نہیں رہی تھی کہ سفر کی تھکان محسوس ہو اور نیند مجھے آ جائے۔ میرا سر درد ہونے لگا تھا۔ کمال شاہ کی ٹریننگ نے میرے اعصاب لوہے کے کر دیے تھے۔ میرے لیے 10 منٹ کی نیند بھی بہت تھی۔ دن نکل آیا تھا جب ٹرین متھرا کے اسٹیشن پر رکی۔ یہاں کچھ سادھو قسم کے لوگ ہاتھوں میں ترشول اور کرمنڈل پکڑے ہوئے تھے۔ ضعیف ہندو مسافروں نے ان کی بڑی اوبکت کی۔ جوان ہندوؤں نے اپنی سیٹیں انہیں دے دی اور ان کی تواضع پوڑیوں اور کچوریوں کے ساتھ کرنے لگے۔ میں خاموشی سے اپنی کونے والی سیٹ پر بیٹھا یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ یہاں سے گاڑی چلی تو گڑگاؤں کا اسٹیشن بھی آ کر گزر گیا۔ دوپہر کا 1 بج رہا تھا کہ دلی شہر کے مضافات شروع ہو گئے۔ جب میں دلی سے ٹرین میں بیٹھ کر کمانڈو کمال شاہ سے ملنے چلا تھا تو میں ایک نوجوان تھا۔ میں سہما ہوا تھا۔ قدم قدم پر مجھے یہ ڈر لگا تھا کہ بھارتی پولیس میرا پیچھا کر رہی ہے اور مجھے کسی وقت کسی بھی جگہ پکڑ کر اذیت ناک ٹارچر کے جہنم میں دھکیل سکتی ہے۔ میرے اندر ایک خوف بیٹھ گیا تھا۔ کمانڈو کمال شاہ نے میری رگوں میں گردش کرنے والے خون سے کافروں کا خوف نکال کر خدا کا خوف ڈال دیا تھا۔ اب میں محتاط پہلے سے زیادہ تھا مگر خوف زدہ بالکل بھی نہیں تھا۔ میری آنکھیں پہلے سے زیادہ مہارت اور گہرائی کے ساتھ ڈبے میں بیٹھے ہوئے مسافروں کا جائزہ لے رہی تھی۔ دلی اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر گاڑی رکی تو میں بڑے آرام سے ڈبے سے نکلا، کرتے کی جیب سے ٹکٹ نکال کر ہاتھ میں پکڑا، ایک طرف کھڑے ہو کر سگریٹ سلگایا اور دوسرے مسافروں کے ساتھ ساتھ چلتا گیٹ پر آ گیا۔ ٹکٹ چیکر ٹکٹ لے کر ہاتھ میں ہی جمع کرتا جا رہا تھا۔ اس نے مجھ سے بھی ٹکٹ لے لیا۔ اس کے پاس ایک کانسٹیبل سٹول پر بیٹھا مسافروں کو ایک نظر دیکھ رہا تھا۔
स्टेशन के अहाते से बाहर आकर मैंने एक मोटर रिक्शा लिया और उसे एक जगह का नाम बताकर कहा कि मुझे वहाँ ले जाओ। दिल्ली में जिस शख्स से मिलने के लिए मुझे कहा था, मैं उसका नाम और जगह पोशीदा रखूँगा। उसका एक फ़र्ज़ी नाम गुल खान रख लेते हैं। मोटर रिक्शा दिल्ली की बड़ी ट्रैफिक वाली सड़कों से गुजारता शहर से बाहर छोटी छोटी नई बस्तियों में ले आया। ये मॉडर्न और नई बस्तियां थीं। छोटे छोटे क्वार्टर नुमा और कोठरियां नुमा मकानात साथ साथ बने हुए थे। आगे छोटे छोटे सहन थे जिनमें दरख्त और पौधे लगे थे। रिक्शा उस आबादी में से निकल गया। जब बाएं जानिब एक गैर आबादी जगह पर पुरानी बारादरी का खंडर मैंने देखा तो मैंने रिक्शा रुकवा दिया, उसे किराया अदा किया और खंडर की तरफ चलने लगा। धूप निकली हुई थी लेकिन मैंने कुर्ता पजामा पहन रखा था। उसकी वजह से मुझे ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही थी। धूप से गर्मी हो रही थी। वैसे भी मेरा जिस्म मौसमों के शदीद असरात से बेनियाज हो चुका था। कमांडर कमाल शाह ने मुझे ज़ुबानी बताया था कि खंडर के पीछे एक सूखा हुआ बरसाती नाला आएगा। उस नाले की दूसरी जानिब तुम्हें कुछ पुराने क्वार्टर नज़र आएंगे। उन क्वार्टरों में एक छोटी सी मस्जिद भी है। उस मस्जिद में जाकर किसी भी नमाजी से उस ख़ास आदमी का नाम पूछ लेना जिसको मैंने जाकर रिपोर्ट करनी है। कमाल शाह ने मुझे कुछ कोड वर्ड भी बता दिए थे जो मुझे उस आदमी के आगे बोलने थे। ये ख़ास खुफिया अल्फाज या वो शख्स जानता था या फिर कमांडो कमाल शाह या फिर मुझे मालूम थे। मैं नाले के बोसीदा से पुल पर से होता हुआ क्वार्टरों की छोटी सी बस्ती में आ गया। एक छोटी सी क्वार्टर नुमा मस्जिद भी थी। मस्जिद में एक मौलवी साहब वज़ू करने वाली टूटियों के आगे बैठे मसवाक कर रहे थे। मैं जूते उतार कर मस्जिद के सहन में एक तरफ होकर बैठ गया और मौलवी साहब के फ़ारिग होने का इंतज़ार करने लगा, क्योंकि उस आदमी के बारे में मौलवी साहब मुझे ज़रूर बता सकते थे। मौलवी साहब ने 2 बार कुली की और फिर साफ़े से मुंह और दाढ़ी पोंछते उठकर बाहर जाने लगे तो मुझे देखकर रुक गए। इतनी देर में मैं भी उठकर खड़ा हो गया। उन्होंने खालस दिल्ली वालों की नफीस और बामुहावरा ज़ुबान में मुझसे पूछा कि मियाँ अजनबी लगते हो, कहाँ से आए हो? मैंने अपनी पंजाबी उर्दू में कहा, मुझे एक आदमी की तलाश है, मालीर कोटला से आया हूँ। मालीर कोटला भारतीय पंजाब का एक रियासती शहर है जहाँ सन 47 के फसादात में मुसलमान महफूज रहे थे और उन्हें सिखों ने कुछ नहीं कहा था बल्कि उनकी हिफाजत की थी। इसके पीछे सिखों की मजहबी तारीख का एक वाक़या है जिसे यहाँ बयान करना मैं ज़रूरी नहीं समझता। इतना बता देना काफ़ी है कि मालीर कोटला में पंजाबी मुसलमान अब भी आबाद थे। मौलवी साहब ने पूछा, यहाँ किस से मिलना है मियाँ? मैंने वो नाम बताया जो मुझे कमांडो कमाल शाह ने बताया था। मौलवी साहब बोले, मियाँ वो तो मनमौजी आदमी है, कभी नमाज पढ़ने मस्जिद में आ जाता है, कभी नहीं आता। मैंने उस शख्स का जो फ़र्ज़ी नाम गुल खान रखा है, अब मैं उसे इसी नाम से पुकारूंगा। मौलवी साहब ने गुल खान के बारे में मज़ीद बताते हुए कहा कि सामने वाली कतार के आखिरी क्वार्टर में रहता है, जाकर पता कर लो, हो सकता है वो इस वक्त घर पर हो। वैसे वो शहर के किसी बैंक में मुलाजिम है। मैंने मौलवी साहब का शुक्रिया अदा किया और मस्जिद से निकलकर सामने वाले क्वार्टरों के आखिरी क्वार्टर के पास आकर खड़ा हो गया। शहतीरों के एक दरख्त के नीचे 2-3 बकरियां बैठी हुई थीं। कुछ बच्चे इधर उधर खेल रहे थे। गुल खान के क्वार्टर का दरवाज़ा बंद था। अंदर सहन में नीम का बहुत बड़ा पेड़ लगा हुआ था जिसने क्वार्टर को ठंडी छाँव से ढका हुआ था। दरवाजे के बाहर मुझे घंटी का बटन नज़र न आया तो मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। 3-4 बार दस्तक देने के बाद सहन में किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। साथ ही भारी रोबदार आवाज़ भी आई, आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ, दरवाज़ा तो न तोड़ो। दरवाज़ा खुला और मेरे सामने एक दरमियाने कद का एक सुर्ख सफ़ेद आदमी खड़ा था। उम्र 50 बरस के करीब होगी मगर सेहत बहुत अच्छी थी। उसके बाल खशखशी थे, बालों में रंग किया हुआ था। मलमल के कुर्ते के नीचे तहमत बांधा हुआ था। आंखें उकाब की तरह चमकीली और तेज़ थीं। हाजियों वाला जर्द रुमाल कांधों पर था। मेरी तरफ गौर से देखकर उस आदमी ने, जिसका फ़र्ज़ी नाम मैंने गुल खान रखा है, पूछा, क्यों मियाँ, किस से मिलना है, कहाँ से आए हो? मैंने कहा, मुझे कमाल शाह साहब ने आपके पास भेजा है। उस मर्द मोमिन का नाम सुनकर गुल खान ने दरवाजे में से थोड़ा सा आगे होकर दाएं बाएं देखा और कहा, अंदर आ जाओ। अंदर छोटा सा सहन था जिस पर नीम के दरख्त ने साया कर रखा था। दरख्त के साए में चारपाई बिछी हुई थी। चारपाई के पास ही लोहे की कुर्सी पड़ी थी। कोने में नलके के नीचे बाल्टी पड़ी हुई थी।
جس میں تھوڑا تھوڑا پانی گر رہا تھا۔ ساتھ ہی چھوٹا سا باتھ روم تھا۔ سامنے ایک کمرہ تھا جس کا آدھا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اندر چھت کے ساتھ چلتے ہوئے پنکھے کی مجھے جھلک نظر آ رہی تھی۔ گل خان مجھے اسی کمرے میں لے گیا۔ اس نے دروازہ بند کر دیا۔ چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں ایک طرف دیوار کے ساتھ پلنگ بچھا ہوا تھا، ایک ٹرنک پڑا تھا، کنڈی کے ساتھ کچھ کپڑے لٹک رہے تھے۔ پلنگ کے اوپر دیوار پر خانہ کعبہ کی رنگین اور انگریزی کا کیلنڈر لگا ہوا تھا۔ ایک سٹول اور 2 پرانی کرسیاں بھی تھیں۔ گل خان نے مجھے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، خود میرے سامنے سٹول پر بیٹھ گیا۔ کمرے کی عقبی دیوار میں سلاخ دار کھڑکی کھلی تھی۔ اس کا میلا سا پھولدار پردہ چنا ہوا تھا۔ کمرے میں اس کھڑکی میں سے دن کی روشنی آ رہی تھی۔ گل خان نے مجھے ٹکٹکی باندھ کر دیکھا اور کوڈ ورڈ میں ایک جملہ بولا۔ مجھے کمال شاہ نے سب کچھ زبانی بتا دیا ہوا تھا۔ میں نے بھی اس کے جواب میں ایک جملہ بول دیا۔ یہ میری طرف سے گل خان کے کوڈ ورڈ کے جواب میں کوڈ ورڈ تھا۔ اس کے بعد گل خان نے کوڈ ورڈ میں پوچھا، جب تم ٹیلے پر سے دریا میں گرے تھے تو اس سے اگلا اسٹیشن کس شہر کا آیا تھا؟ مجھے اس بے ہنگم مگر اہم کوڈ کا جواب معلوم تھا۔ میں نے فوراً جواب دیا، اگلا اسٹیشن شاہ مرداد کا تھا۔ گل خان نے مجھ سے مصافحہ کیا اور بولا، کتنے ماہ کمانڈو ٹریننگ لی ہے تم نے؟ میں نے کہا 6 ماہ۔ گل خان نے اپنی چھوٹی چھوٹی مونچھوں پر انگلی پھیرتے ہوئے کہا، شاہ صاحب نے تمہیں A کلاس کمانڈو کی تربیت دی ہے، اس کا مطلب ہے تمہیں کچھ روز میرے پاس رہ کر بھی ٹریننگ حاصل کرنی ہوگی۔ میں نے پوچھا، اب کس بات کی ٹریننگ ہوگی؟ گل خان نے بے نیازی سے کہا، تمہیں جلد معلوم ہو جائے گا۔ مجھے اکتاہٹ ضرور محسوس ہوئی کیونکہ میں جلد سے جلد کشمیر کی لڑائی میں حصہ لینا چاہتا تھا، لیکن بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ گل خان نے مجھے جو کچھ سکھایا تھا اس علم کے بغیر میں A کلاس کمانڈو ہوتے ہوئے بھی ادھورا کمانڈو تھا۔ گل خان ایکسپلوسیو کا ماہر تھا۔ خدا جانے اس نے یہ ٹیکنیکل علم کہاں سے حاصل کیا تھا۔ اس نے سب سے پہلے مجھے یہ بتایا کہ بارود سے دھماکہ کیوں ہوتا ہے، مجھے بتایا کہ ہوا کا دباؤ کیا ہوتا ہے، اور اگر کسی بم میں لوہے کے ٹکڑے، کیل اور شیشے کی کرچیاں نہ بھی ہوں تو وہ جہاں پھٹتا ہے وہاں ہوا کا خلا کیوں پیدا ہوتا ہے، اور دھماکے کے پریشر سے چیزیں اپنی جگہ سے کیوں اڑ جاتی ہیں۔ پھر اس نے مجھے ڈائنامائٹ کے چھوٹے چھوٹے مگر انتہائی طاقتور میگنیٹک بم بنانے سکھائے۔ وہ مجھے صبح صبح اٹھا کر اپنے ساتھ دریائے جمنا کے پار کسی تاریخی کھنڈر میں لے جاتا۔ وہاں اس نے ایک خفیہ سرنگ میں A کلاس کمانڈوز کی تربیت کے لیے ایکسپلوزیو کا سارا سامان رکھا ہوا تھا۔ اس نے مجھے ٹائم بم کی تربیت بھی دی اور یہ بھی سکھایا کہ قلم، کاغذ، ماچس، لائٹر، انگوٹھی سگریٹ، سگار، ریسٹ واچ اور ٹوتھ برش کو انتہائی دھماکہ خیز بم میں کیسے تبدیل کیا جاتا ہے۔ بموں کے چھوٹے چھوٹے ماڈل وہ سرنگ کے اندر خفیہ جگہ پر میرے سامنے بناتا اور پھر ان میں تیزاب اور بارود کے ملانے سے چھوٹے چھوٹے دھماکے کر کے دکھاتا۔ سب سے آخر میں اس نے مجھے ایسا بم دکھایا جو انسانی جسم کے اندر جا کر پھٹتا تھا۔ یہ درد کی گولی جتنا تھا۔ گل خان نے کہا، یہ بم آدمی اگر درد یا کسی بھی درد کی گولی سمجھ کر کھا لے تو انسان کے جسم میں جا کر یہ اپنا عمل شروع کر دیتا ہے۔ آدمی کے معدے میں جو تیزابی مادہ ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ اس بم کی گولی کو گلا کر جب اس کی تہ میں چھپائے گئے مادے تک پہنچتا ہے تو آدمی کے معدے میں ایک دھماکہ ہوتا ہے اور اس کا پیٹ پھٹ جاتا ہے اور جسم 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ 6 منٹ لگتے ہیں۔ گل خان نے اس قسم کے ٹیبلٹ کے بم پلاسٹک کے لفافوں میں ایک لڑی کی شکل میں ڈال کر رکھے ہوئے تھے۔ ان کے اوپر درد دور کرنے کی ایک مشہور دوا کا نام بھی چھپا ہوا تھا۔ ان بموں کی تعداد 15 تھی۔ گل خان نے ان 15 ٹیبلٹ بموں کا پیکٹ میرے حوالے کرتے ہوئے کہا، ان ٹیبلٹ بموں کو تم نے کمانڈو ایکشن کے دوران خاص موقعوں پر استعمال کرنا ہوگا۔ یہ انڈین فوج کے 15 بڑے بڑے اور خاص افسروں کو ہلاک کرنے کے لیے ہیں، لیکن میں تمہیں ان کے بنانے کی ترکیب اور فارمولہ بھی بتا دیتا ہوں تاکہ اگر ان کے بعد بھی ضرورت پڑے تو تم خود انہیں تیار کر سکو۔ گل خان نے مجھے ٹیبلٹ بم بنانے کا پورا فارمولہ سمجھا دیا اور اسے لکھ کر بھی مجھے دے دیا۔ یہ فارمولہ اس طرح لکھا گیا تھا کہ سوائے میرے اور گل خان کے اور کسی کو سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی۔ یہ کوڈ ورڈ میں لکھا گیا تھا اور اس میں گرم مسالوں اور دار چینی
الائچی اور کالی مرچوں کے نام بار بار آتے تھے کہ یہ گوشت کا مزیدار سالن ہے یا بریانی تیار کرنے کا نسخہ ہے۔ گل خان کہنے لگا، اگر کسی ایسے آدمی کو تم یہ ٹیبلٹ بم پانی یا چائے کافی کے ساتھ کھلا دو گے جس کے معدے میں تیزاب زیادہ ہوگی تو یہ بم 2 منٹ میں بھی پھٹ سکتا ہے۔ مجھے یہ بم دشمن کے سرکردہ آدمیوں کو جہنم میں پہنچانے کے لیے بڑا کارآمد لگا۔ یہ ایک ڈائنامائٹ بم تھا، اس کا کسی کا کوئی ثبوت نہیں مل سکتا تھا۔ میں گل خان کے پاس پورے 1 ہفتے رہا اور وہاں سے جب نکلا تو میں بم ایکسپلوسیو کا ماہر بن چکا تھا، اور 15 ٹیبلٹ بم جو اسپرو کی گولیوں کی شکل میں پلاسٹک میں لپٹے ایک چھوٹی سی پلاسٹک کی ڈبیاں میں بند تھے میرے پاس تھے۔ میں نے ٹیبلٹ بموں والے نسخے کو بھی اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ یہ چھوٹی سی گول ڈبیا میں نے پلاسٹک کے لفافے میں ڈال کر اپنے پیٹ کے ساتھ باندھ لی تھی تاکہ محفوظ رہے۔ اب گل خان نے مجھے ایک ایسے کشمیری مجاہد کا اصل نام اور پتہ زبانی یاد کروایا جو جموں شہر میں رہتا تھا۔ گل خان نے اس مجاہد کا نام لے کر کہا، تم اسے جا کر رپورٹ کرو گے، وہ تم سے کوڈ ورڈ میں ایک سوال کرے گا، تم بھی اسے کوڈ ورڈ میں اس کا جواب دو گے۔ گل خان نے مجھے یہ کوڈ ورڈ والا جواب بھی اچھی طرح سے ذہن نشین کروا دیا، اس مجاہد کا حلیہ بھی بتا دیا۔ دلی میں گل خان کے پاس یہ میری آخری رات تھی۔ صبح مجھے ریلوے اسٹیشن سے ٹرین میں بیٹھ کر جالندھر روانہ ہونا تھا، جہاں سے مجھے جموں کے لیے گاڑی پکڑنی تھی۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنا اظہار خیال ضرور پیش کریں، اور اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز اب تک بآسانی پہنچ سکیں۔ اگلی ویڈیو کے لیے کل حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔